اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ان اوتھینٹک آدمی، کوئی ایسا آدمی جس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب ایسا کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ آج کون تحقیق کرتا ہے بھائی؟ آج تو ہمیں مزہ آتا ہے کسی کی برائی سننے کا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سننے میں، بس سن لے اور ہم اس کو اڑائیں، ہمیں تو مزہ آتا ہے۔ کون تحقیق کون کرتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارا آپ سے اختلاف ہے تو میرے بارے میں پہنچنے والی ہر خبر آپ کی نظر میں سچی ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ دشمن کے بارے میں جو خبر مل جائے آمنا اور صدقنا، ہم اس کے اوپر فوراً یقین کر لیں۔ اللہ نے کہا نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹی خبر پر یقین کر کے کوئی ریئیکشن کر دو، کوئی عمل کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ ارے کتنی جھوٹی خبروں پر دنگے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، اور آج تو ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، فرضی ویڈیو بنائے جا سکتے ہیں، فرضی آڈیو بنائے جا سکتے ہیں، فرضی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں، نیوز چینل پر باقاعدہ فیک نیوز چلا دی جاتی ہے۔ تو مسلمان کبھی فیک نیوز کو فارورڈ نہیں کرتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمان رسپانسیبل ہوتا ہے، مسلمان ہر جھوٹی سچی خبر کو پھیلاتا نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ دکھائی کہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر میں نہیں آتا اس کی روزی چھین لی جاتی ہے، جو عصر میں نہیں آتا اس کے گھر میں جھگڑا لگا رہتا ہے، جو مغرب میں نہیں آتا اس کے گھر میں صحت اور تندرستی نہیں رہتی، جو عشاء میں نہیں آتا اس کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ پوسٹ آئی تھی، لمبی پوسٹ تھی، اور نیچے لکھا تھا حدیث رسول، یعنی یہ پورا یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے طور پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں۔ نماز کی فضیلت پر سینکڑوں حدیث ہے، نماز کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس کے اوپر بھی سینکڑوں حدیث ہے، مگر یہ جو فجر چھوڑنے پر یہ ہے، ظہر چھوڑنے پر یہ ہے، عصر چھوڑنے پر یہ جو پوری چیز ہے یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں اچھی لگ جاتی ہے کہ صاحب بات تو بڑی صحیح کہہ رہا ہے، فجر میں نہیں اٹھتا ہے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر میں نہیں آتا ہے روزی چھین لی جاتی ہے، ہمیں بات اچھی لگی، ہم نے فارورڈ کر دی، ہم نے شیئر کر دی۔ بھائی صاحب آپ نے صرف ایک غلط بات شیئر نہیں کی، آپ نے اللہ کے رسول کے اوپر ایک غلط بات منسوب کر دی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کے بالکل اسٹارٹنگ میں امام مسلم حدیث لائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بھئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے وہ تو گناہ ہے، مگر رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیں، سنی سنائی خبروں کو پھیلانا، ان کو مزے لینا، ان کو ایک دوسرے کو بیان کرنا، ان کو اپنی مجلسوں کی زینت بنانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آپ کے دشمن کے بارے میں جس سے آپ کی کاٹو مارو کی دشمنی ہے، اس دشمن کے بارے میں بھی کوئی خبر آپ کو ملے تو آپ تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد بھی آپ اس خبر کو پھیلائیں یا نہ پھیلائیں یہ ایک الگ میٹر ہے۔ کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی عیب ہے بھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو پھیلانا کیسے۔ آج آپ کسی کے عیب کی کو نمایاں کر رہے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا دامن پاک تو نہیں ہے، آپ کے دامن پہ ایسا تو نہیں کہ دھبے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل کہیں آپ کے اوپر جو پردہ پڑا اگر اس کو چاک کر دے تو آپ کا کیا حال؟ تو یہ پہلا اصول یاد رکھیے، سنی سنائی بات کو پھیلانا نہیں۔